نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوی فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و عاملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحبہ یا امام الانبیاء والمرسلین مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، بھئی زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ اور یوں ادا کرتے ہیں اس شاد محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں، یوں ادا کرتے ہیں اس شاد محبت کی نماز، سجدہ کعبہ میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے۔ میرے نہایت بڑے احترام پیارے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ عالی شان و برکتدار ہے۔ کروڑ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہان دو عالم، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمد مصطفیٰ کی تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے ہدیے نذرانے تحفے گجرے پیش ہوں، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات ہمارے سے وجود میں آئی۔ حمد و ثنا کے بعد معزز حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوی، کہ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے جلوے کے ساتھ فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا فخلعنا علیک، کہ اپنے نالین اتار دیں، انک بالوادی المقدس طوی، بے شک یہ وادی مقدس ہے۔ جس وقت آپ کوہ طور پر گئے، طور پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے میرے موسیٰ کلیم اللہ، یہ طور پہاڑ ہے، یہ وادی مقدس ہے، یہ مقدس وادی ہے، یہ برکت والی وادی ہے، یہ شان والی وادی ہے، یہ بہت ہی پاکیزگی والی وادی ہے، پاکیزگی کی وادی ہے، جہاں پر اپنے نالین اتار کر تشریف لے کے آئے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کو عدم کی وجہ سے وادی مقدسہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے جہاں سے نزول ہونا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا، اس لیے حکم ہے کہ یہاں پر اپنے نالین اتار دیے جائیں۔ وادی مقدس کی عدم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کہ ذات خدا کے جلوے کا ظہور ہونا ہے، ذات خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جلوے کا، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر
اپنے جلوے کی تجلی کا نزول فرمایا تو حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام گرے گر کر بے ہوش ہو گئے. تو عزیزان گرامی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانداروں کو عدم کے بارے میں، تاکہ ایماندار عدم کریں، ایماندار عدم کریں گے تو بعد مراد ہوتا ہے بے ادب بے مراد، کیونکہ عدم پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقب کبیرنا ولم یامر بالمعروف ونہی عن المنکر فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں کا رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر یہ جذبہ چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی والا جذبہ نہیں ہوگا، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام والا جذبہ نہیں ہوگا، پھر ہمارا ایمان کامل ایمان نہیں ہے، ناقص ایمان ہے. کیونکہ کامل ایمان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں مقبول ایمان ہے، شاندار ایمان ہے، عزت والا ایمان ہے. تو میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ رسپیکٹ یہ ہے، عزت یہ ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرنا ہم سمجھتے ہیں عزت ہے. چھوٹے کے ساتھ ہم دلی اگر کچھ کر لیتے ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ادب ہے. ادب یہ ہے کہ دوست کے ساتھ جو ہم نے رویہ اختیار کرنا ہے، محبت کا رویہ اختیار کریں. دشمن کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اپنوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، بیگانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. اگر اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، دوست کے ساتھ، دشمن کے ساتھ ہم رویہ محبت کا رویہ بنائیں گے تو یہ ادب کے تقاضے کے اندر آئے گا. حتیٰ کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی جو رویہ اختیار کرتے ہیں، جو اسلام نے اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی بندہ رحم والا رویہ اختیار کرے، استاد کے ساتھ بھی بندہ تعظیم والا رویہ اختیار کرے، ماں باپ کے ساتھ جو ادب و احترام والا تعظیم والا رویہ اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے بندہ مومن کے لیے یہ ادب ہوگا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے. دین سارے کا سارا ادب کا حکم دیتا ہے، احترام کا حکم دیتا ہے، عزت کا حکم دیتا ہے کہ ہم کتنی عزت کرتے ہیں. تو کیا عزیزان گرامی، حضرت سلطان عارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تسبیح پھیری دے نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، جاگ بنا تو جامدے نہ باہو پوے لال ہمن کر کے ہو. تو میرے بھائیوں، ادب کے اندر ہی بندہ مومن کی دنیا و آخرت کی نجات ہے. تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے ایک سودا کیا. جس وقت آمنہ کے لال نے گھوڑا خریدا، سودا کیا، کچھ لمحے گزرے، جس کے ساتھ سودا ہوا تھا میرے آقا نے خرید و فروخت کی. میرے آقا نے جس وقت گھوڑا خریدا تو بندہ مکر گیا، انکار کر گیا کہ میں انکاری ہوں، آپ نے تو خریدا ہی نہیں ہے. تو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کو جب دیکھا میرے آقا کے ساتھ کہ بے ایمان شخص الجھ رہا ہے کہ معاذ آپ نے میرے ساتھ سودا کیا ہی نہیں، میں نے تو بیچا ہی نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے خرید لیا؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں پیسے لے کے آتا ہوں. میرے آقا کے ساتھ اس کی بات چیت مکمل ہو گئی،
اس نے بیچ دیا، میرے آقا نے کہا دیا میں نے خرید لیا اور میں پیسے ابھی لا کے دیتا ہوں، اس کی قیمت ابھی لا کے دیتا ہوں۔ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے جس وقت یہ کلمات مبارک، نورانی الفاظ مبارک، نورانی فرمان مصطفیٰ مبارک حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہے۔ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خزیمہ کیا عرض کی آقا کیا ماجرا ہے؟ تو حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خزیمہ میں نے اسے گھوڑا خریدا، یہ کہتا میں نے بیچا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ آپ گواہ آئے، کوئی گواہ تو لائے کہ میں نے بیچا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ کے اندر حضرت خزیمہ نے کہا آقا میں گواہی دیتا ہوں، آقا گواہی کری میں جو حاضر ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خزیمہ کیا ماجرا، تو اس وقت موجود نہیں تھا لیکن تو نے گواہی کس بات کی تھی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے آقا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم نے مان لیا۔ آقا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا کتابوں پر نبیوں پر ایمان لانا ہے، آپ کے حکم پر ہم نے مان لیا۔ آقا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ آقا ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ کو ایک مان لیا، نبیوں کو بھی مان لیا، دین کو بھی مان لیا، جنت میں جانے کو مان لیا، دوزخ کی سزائیں مان لی۔ آقا جب آپ نے فرمایا میں نے سودا کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا غلام جس نے آپ کے کہنے پر سب کچھ مان لیا ہو، آپ کہیں کہ میں نے سودا کیا، میں نے خریدا ہے؟ آقا ہم کیسے کہ ہمارے آقا نے نہ خریدا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اشارہ فاستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ رب کائنات کا فرمان ہے اشارہ ہے جس وقت گواہ کرو شہیدین دو گواہ کرو، فإن لم یکونا رجلین دو گواہ نہ ہوں تو ایک دو مردوں نہ ہو تو ایک اور دو عورتیں ہو جائیں، انت دلہ ہداؤگا فتو سکیرہ ہداؤگا الخراب، تاکہ تمہارے لیے یاد دہانی ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، آج کے بعد خزیمہ اکیلا جہاں بھی گواہی دے گا میرے اکیلا ایک خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ یہ آداب مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کا ادب کیا، ذات مصطفیٰ کا احترام کیا، ذات مصطفیٰ کی تعظیم کی۔ تو عزیزان اکرام اسی طرح ہی حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے سنگیل کا ایک خون نکلا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن زبیر یہ جو خون ہے کہ ٹھکانے لگا دو جہاں کو دیکھے نا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ کیا تو نے خون کو ٹھکانے لگا دیا؟ عرض کی آقا میں نے وہاں ٹھکانے لگا جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لگتا ہے کہ تو نے خون کو پی لیا؟ عرض کی ہاں آقا میں نے پی لیا ہے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن زبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے ذات مصطفیٰ کا ادب کیا، ذات مصطفیٰ کی تعظیم کی۔ پیارے آقا علیہ السلام کا خون مبارک ان کے پیٹ کے اندر گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا عظیم الشان ان کے لیے خوشخبری عطا فرمائی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے نورانی خوشخبری عطا فرمائی تمہارے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے، دوزخ کی آگ بالکل تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت کا انعام، جنت کا پروانہ، جنت کا تحفہ عطا فرما دیا۔ تو اسی طرح حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی رضائی والدہ محترمہ ہے، تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے پیشاب مبارک فرمایا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام فرماتے ہیں آمنہ کے لال کہ پیشاب سے بھی نورانی کستوری کی خوشبوئیں آتی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیشاب مبارک سے بھی حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالے کے اندر پیشاب کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ام ایمن اس سے کہیں ٹھکانے لگا دیا جائے، کہیں ٹھکانے لگا دو۔ تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت سرکار کی بارگاہ میں آئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ام ایمن کیا تم نے اسے ٹھکانے لگا دیا؟ عرض کی ہاں آقا میں نے وہاں ٹھکانے لگایا جہاں کسی کی بھی نظر بالکل نہیں پڑے گی۔ تو سرکار مدینہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ام ایمن لگتا ہے تم نے پی لیا؟ عرض کی ہاں آقا میں نے پی لیا۔ تو امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ام ایمن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جتنی دیر تمہاری زندگی ہے پیٹ کی ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، تمہیں کسی قسم کی پیٹ کی بیماری ہرگز نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیماریوں سے شفائیں عطا فرمائے گا، ہر بیماریوں سے صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ تو ذات مصطفیٰ کا یہ ادب ہے۔ اسی طرح پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا بھی ادب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان مصطفیٰ کے تقریر راوی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں، آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ ننگے پاؤں تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں مبارک کے اندر کچھ مٹی بھی لگی ہوئی تھی، مٹی کے ذرات بھی لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اتاری، ان کے پاؤں مبارک کو صاف کرنے لگے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کندھوں پر اٹھا لیا۔ جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکا، ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کیوں مجھے اٹھا رہے ہو؟ کیوں اپنی چادر کے ساتھ پاؤں میرے صاف کر رہے ہو؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آپ آل رسول ہیں، آپ خون رسول ہیں، آپ نسل رسول ہیں، اگر آپ مجھے منع بھی کریں گے ہر چیز میں منع نہیں ہوگا۔ اگر لوگوں کو آپ کی شان کا پتہ چل جائے، آپ کے مقام کا پتہ چل جائے، آداب رسول کا پتہ چل جائے، آداب آل رسول کا پتہ چل جائے کہ آل رسول کا کتنا ادب کرنا چاہیے، آل رسول کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے، آل رسول کا کتنا زیادہ احترام کرنا چاہیے، لوگ زمین پر چلنے نہ دیں بلکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ساری زندگی اپنے کندھوں پر ہی اٹھا کے رکھے کہ آل رسول بڑی عزت والی ذات ہے، بڑی شان والی ذات ہے، بڑے مقام والی ذات ہے۔ وہ کہ نسلہ لالچ نیکی کریے، نسلہ تاک نہیں بھولتے، بے نسلہ لالچ نیکی کریے، پھول کٹیا دے بات ہوتے۔ تو عزیزان اکرامی، آپ کی ذات مبارکہ آل رسول کی ذات مبارکہ عظیم الشان ذات مبارکہ ہے، کیونکہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، عظیم الشان آپ کی ذات ہے۔ جس وقت آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے در دولت پر آپ نے حاضری دی، عزیزان اکرامی ایک عالم دین تھے اور سید زادے بھی تھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ کچھ عالم دین پیچھے تھے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا منہ دیکھنے لگے کہ آپ ابھی وہ سید زادے کو، آپ عالم دین کو ابھی کہیں گے یا حضرت جو آپ نے نماز پڑھائی ہے وہ نماز کے اندر بڑی صحیح کرتی تھی، نماز نہیں ہوئی۔ تو عزیزان اکرامی، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الاسلام والمسلمین بہت سید عالم دین تھے۔ آپ نے فرمایا بھی رک جاؤ کہ اب میں جملہ تلاش کر رہا ہوں کہ آل رسول کی بے ادبی نہ ہو، آل رسول کی توہین نہ ہو، کسی وجہ سے آل رسول بے ادبی کے زمرے کے اندر نہ آئے۔ تو شیخ الاسلام والمسلمین آپ نے فرمایا بھی میرے ذہن کے اندر جملہ آ گیا ہے۔ تو آپ نے جس وقت سلام لیا ان کے ہاتھ چومے، تو حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے شاہ صاحب آپ نے نماز پڑھائی، بہت ہی لذت ہوئی ہے، بہت سکون آیا ہے، نماز کے اندر ذرا دوبارہ نماز نہیں پڑھا لیتے۔ تو وہ شاہ صاحب جو سید زادے تھے، عالم دین تھے، کہنے لگے مجھے بھی شک پڑ رہا تھا جیسے نماز نہیں ہوئی۔ تو حضرت شیخ الاسلام والمسلمین جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دوسرے کا ادب ایسے کرتے ہیں، سید ذاتوں کا آل رسول کا ایسے ادب کرتے ہیں کہ آل رسول کی کسی زمرے کے اندر، کسی بات کے اندر، کسی وجوہات کی بنا پر کہیں ان کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی کے زمرے کے اندر نہ آ جائے۔ تو عزیزان اکرامی، سلف و صالحین آپ فرماتے ہیں، سلف و صالحین جو ہے صلحائے کرام، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو انہوں نے تاکید کی ہے، بچوں اگر تم علم کے 70 باب بھی سیکھ جاؤ لیکن ایک ادب کا باب بھی سیکھ لینا، ادب کا ایک باب سیکھنا
علم کے علوم کے 70 باب سیکھنے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ باب مراد ہوتا ہے، بے ادب جو ہوتا ہے بے مراد ہوتا ہے۔ ادب پیدا کرینا ہے محبت کے قرینوں میں، بندہ مومن جو ادب کرتا ہے وہ مراد کو پہنچ جاتا ہے، جو ادب کرنے والا نہیں ہوتا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا، کیونکہ علم سارا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کلو ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بات چیت کرنا، ہمارا دوسروں کے ساتھ اظہار خیال کرنا، دوسروں کے ساتھ اس کے سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں یا بد سلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ دین اسلام سارے کا سارا ادب کا دین ہے۔ جو حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا دین ہے، دین خیر خواہی کا دین ہے، سارے کا سارا دین خیر خواہی والا ہے۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آقا کی چیز کی خیر خواہی ہے، آقا یہ تو ارشاد فرمائے۔ تو بعد آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر خواہ بنیں، اللہ کے رسول کے خیر خواہ بنیں، عامت المسلمین کے خیر خواہ بنیں اور ائمۃ المسلمین کے خیر خواہ بنیں، مسلمانوں کے ائمہ کے بھی خیر خواہ بنیں اور مسلمانوں کی جماعتوں کے بھی خیر خواہ بنیں۔ جس کے اندر بھی یہ ادب کے اندر آتا ہے کہ ہم ذات خدا کا کتنا ادب کرنے والے ہیں، ذات مصطفیٰ کا کتنا ادب کرنے والے ہیں، آل رسول کا کتنا ادب کرنے والے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جس وقت بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے اتنے ادب کے ساتھ اتنی عاطفی کے ساتھ حاضر ہوتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو کبھی آپ نے لا نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا۔ اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40 سال تک مدینہ المنورہ میں روزہ مصطفیٰ پر آپ نے درس دیا، کبھی پلٹنے کی یہ آواز جو ہوتی ہے یہ آواز بھی آپ نے پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ ذات مصطفیٰ کے یہ ادب ہے، ہمیں لے سانس بھی آستہ کے دربار نبی ہے۔ یہ ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے یہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ تو عزیزان گرامی، تعظیم مصطفیٰ کے اندر یا بڑوں کی تعظیم کے اندر، بڑوں کے ادب احترام کے اندر ایمانداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، دنیا و آخرت کی خوشبختیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح ایک خلیفہ ہارون الرشید جو عظیم الشان خلیفہ ہوئی ہیں، عزیزان گرامی آپ کے بیٹے ایک امین تھا، ایک مامون تھا۔ جس وقت ان کے بیٹے امام قصائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم حاصل کرنے والے تھے، دین کا علم حاصل کرنے والے، تو عزیزان گرامی جس وقت ان کے استاد محترم جوتا اتارنے لگے تو وہ بیٹے بھاگ کر گئے کہ میں استاد کا جوتا اٹھاتا ہوں، دوسرا کہتا میں استاد کا جوتا اٹھاتا ہوں۔ عزیزان گرامی بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے استاد کے جوتے اٹھائے۔ تو حضرت امام قصائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے آپ بہت ہی خوش ہوئے، ان کے والد محترم کو کہا تمہاری جو اولاد ہے بڑی با ادب اولاد ہے، با مراد اولاد ہے، تمہاری اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا عظیم الشان بڑے رتبے کے ساتھ، بڑی شانوں کے ساتھ، بڑے کمالات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نواز کر مالا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ادب کرنے والے بنے، دوسروں کی رسپیکٹ کرنے والے بنے، تعظیم مصطفیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مصطفیٰ کا ادب احترام کرنے والے بنے۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں، سارے عمل رائگہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت سیدنا ابوبکر عمر
حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا طلحہ زبیر، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جج صحابہ کرام جس وقت بات کرتے اپنا منہ دوسروں کے کانوں کے ساتھ لگا کے کرتے، صحابہ کرام کہتے ہمیں پتہ نہ چلتا کہ کون سی بات کی ہے، ان کی ہونٹوں کے ہلنے کا جو انداز تھا، ہونٹوں کے ہلنا دیکھ کر ہم سمجھتے یہ کون سی بات کی ہے۔ ذات مصطفیٰ کا اتنا جب کرتے کئی پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی ذات مصطفیٰ آمنہ کے لال کی تہذیب مصطفیٰ کے اندر آداب مصطفیٰ کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور بے ادبوں کے اندر ہمارا کہیں شمار نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیارے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہر ایماندار کو چاہیے کہ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے ذات مصطفیٰ کا ادب و احترام کرنے والے بنے، کیونکہ ادب یہی ہے کہ بندہ مومن جہاں حکم آ جائے، تعظیم کا اعلیٰ درجہ جہاں ہو جائے، جہاں احترام کا اعلیٰ درجہ ہو جائے، جہاں رسپیکٹ کا اعلیٰ درجہ بندہ اختیار کرے، اسی کے اندر ہی ادب ہے، اسی کے اندر ہی احترام ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے فرمانے مستقیم من لم يرم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یامر بالمعروف ونہی عن المنکر فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں کا خیال نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ آداب مصطفیٰ کا خیال رکھیں گے، جتنا زیادہ آداب کا خیال رکھو گا، دین جیسے سارے کا سارا ادب احترام کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، دین سارے کا سارا ادب کے اندر ہی ہے کہ دین کے کسی جز کے اندر بندہ بے ادبی نہ کر بیٹھے۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں چھوٹوں کے ساتھ رحم کر لینا، بڑوں کا ادب کر لینا، کچھ ادب کر لینا، یہ ادب جو ہے لیکن ادب کا ایک جز ہے، ادب کا جز ہے، سارا ادب نہیں ہے۔ سارا ادب جو بندہ چاہتا ہے کہ میں سارے دین کے سارے معاملات کے اندر، دین مصطفیٰ کے ہر معاملے کے اندر جو میں آداب کا خیال رکھوں، تو عزیزان گرامی پھر اسے دیکھنا چاہیے میں اپنے دوست کے ساتھ کس رویہ کے ساتھ پیش آتا ہوں، دشمن کے ساتھ کون سے رویے کے ساتھ پیش آتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ کون سے رویے کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور ایسے صلحائے کرام کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ کون سے رویے کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ ایسے پیر جو ہے، پیر و مرشد کے سامنے تعظیم کے ساتھ پیش آنا مرید کا ادب ہے، استاد کے سامنے شاگرد کا محبت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ پیش آنا یہ استاد کا ادب ہے، ماں باپ کے سامنے اولاد کا تعظیم کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا یہ ماں باپ کا ادب احترام ہے، ایسے بڑوں کے ساتھ انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آنا یہ بڑوں کا ادب احترام ہے۔ اور ایمان داری یہی ہے جو دین کلو ادب، دین جو ہمیں ادب کا سبق دیتا ہے، ہمارا دین احترام کا بھی سبق دیتا ہے، ہمارا دین تعظیم کا سبق دیتا ہے، ہمارا دین بڑوں کے ساتھ رسپیکٹ کرنے کا ہمیں یہ حکم دیتا ہے تاکہ ہم دین مصطفیٰ کا ادب کرنے والے بنے، دین مصطفیٰ کے ساتھ وابستگی مکمل طور پر اختیار کرنے والے بنے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعامات دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، زندگی کے ہر لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانداروں کے لیے خوشخبری، ایمانداروں کے لیے اپنی اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کی برکات کے سائے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما کے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین بھی ہمارا سنوار کے، آخرت بھی سنوار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ کہا گیا کہ پتہ ہے نماز کے بارے میں کچھ مسائل کے بارے میں بتا دیا جائے، جتنی دیر تک پتہ ہے مومن کے دل کے اندر کسی چیز کی محبت نہیں پیدا ہوگی، اس کے فضائل کا پتہ نہیں چلے گا، اتنی دیر تک بندہ اس کے ساتھ محبت اور وابستگی اختیار کرنے والا نہیں بنے گا۔ کیونکہ اگر بندے کو محبت ہے، محبت کی وجہ سے بندے کے اندر دلچسپی، شوق اور جذبہ، لگن کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ایسے استاد کے ساتھ شاگرد کی محبت ہوگی تو اس کا ہر سبق اچھے طریقے سے یاد کرے گا۔ ایسے مرید کی پیر کے ساتھ محبت ہے
تو اس کا اچھے طریقے سے ادب احترام کرے گا، حکم عدولی نہیں کرے گا، حکم کی فرما برداری کرنے والا بنے گا۔ صحابی کی اپنے آقا کے ساتھ محبت ہے تو اپنی جانیں نچھاور کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو جی کس کا ایمان ہے؟ صحابہ کرام کرتے یا رسول اللہ سمجھتے اس کا ایمان عجیب ہے۔ جنہوں نے آقا ہم جانتے فرشتوں کا ایمان عجیب ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتوں کے اندر خواہشات نہیں ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کرتے یا رسول اللہ کیا ہمارا ایمان عجیب ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے تو درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا، کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، تم نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، تم نے تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، تم نے تو سورج کو بند کرتے ہوئے دیکھا، تم نے تو مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ عرض کی آقا بھی بتائیے ارشاد فرمائیے کس کا ایمان عجیب ہے، حیران کون ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا ایمان عجیب ہے جو میرے عاشق ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی مجھ پر جانے نچھاور کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اور غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ نماز کے بارے صرف ایک مسئلہ بھی انتظام کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی باتیں مقدسہ کے اندر پیارے آقا کے صحابی نے کیا آقا اگر گھر کے اندر بے برکتی بہت ہے، گھر کے اندر بڑی بے برکتی ہے، برکت ہرگز ہے ہی نہیں ہے، تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم گھر کے اندر گھر کے دروازے میں پردہ لٹکاؤ۔ جس وقت اس نے پردہ لٹکایا تو کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوا، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کی آقا گھر میں بڑی برکت ہوگی، آگ ہوگی ہے، بڑی خوشحالی آ گئی ہے، خوشحالیوں کے سویرے آ گئے ہیں، آقا دکھوں کی راتیں ساری ختم ہو گئی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں کی آقا اگر ماجرا کیا ہے، برکت ہونے کی وجہ کیا بنی؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا جو گھر ہے اس پردہ نہیں لگا ہوا تھا، ایک ایسا شخص آتا جو بے نمازی تھا، گناہگار فاسق و فاجر شخص آتا، اس کی نظر تمہارے گھر کے اندر پڑتی، اس کی گناہگار آنکھوں کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر بے برکتی آ گئی۔ جس وقت تمہیں پردہ لگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر بد سے تمہارے گھر کو محفوظ کر دیا اور برکتوں کے سویرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کا پیارا فرما بردار عاشق رسول امتی بنتے ہوئے